ایک صحابیاں تھیں، انہیں طلاق ہو گئی. ان کے لیے 2 رشتے آئے. ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو. انہوں نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے. اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے. اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں. کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کرے رسول کائنات. چھوڑے کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو. باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اس سے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا. لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے. کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو. کس طرح؟ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دے، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب. اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب. اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں. حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ اللہ 100 حج کا ثواب عطا کر. بات کو ختم کرتے ہیں. تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا. شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ، ذرا محبت سے دیکھ. خدا را کسی سے پیار تو کریں. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. پھر کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا میں سر رکھ کے رو لوں گا. کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے. یار اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری. اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام. کیسے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے؟ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، حافظ منذری نے اب ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا. اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے. میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کچھ 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں صوبے. چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا. میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگے، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو. تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے.
آپ مجھے اچھے لگے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی, حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا, فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن. پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں, اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا, اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے, تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا, اس چادر کے اندر میرا وجود ہے, اور وجود کے اندر میرا دل ہے, اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے. میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے, وہاں ان کا ٹھکانہ ہے. یہ دور ہی نکتہ چی ہے, کہیں چھپ کے بیٹھ جا, اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. دوستو, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی, ظلم کیا, اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا, جاؤ تمہیں معاف کیا, معافی مل گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی, تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی. ماں بڑا پیار کرتی ہے, پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, اللہ کے نبی حوصلے والے صبر والے ہوتے ہیں, پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے, اتنے آنسو بہائے بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا بصارت. بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے, میرا پتہ کوئی نہیں. کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا, میں آیا. جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو, میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا. اب کیا فائدہ, اب تو رہ ادھر ہی, اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی, اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے. اب تو نبی پاک کو حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو. اب تیری ماں نے ساری زندگی آنکھیں دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے, اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا, تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا, تو اب کس بات کا انتظار. حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے, ان کا کیا کرے. تو قرآن ہے بھائی, قرآن. میں نے کہا یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے سمجھ لو نا بھائی, ہم سے ہی سمجھ لو. یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں, بتاؤ. اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں, یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے, اب کیا کرے, قرآن ہے. کہنے لگے اذهبوا بقمیصی, یہ میری قمیض لے جاؤ. حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا کرتا لے جاؤ, میری قمیض لے جاؤ. ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا, میرا کرتا لے جاؤ, میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا, ان کی آنکھوں کو اللہ روشن فرما دے گا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے کرتا لگے تو آنکھیں روشن ہو جائے, تھوڑی دیر کرتا ان کے وجود سے لگے تو آنکھیں روشن ہو جائے. اور جناب حلیمہ کے کمرے میں, حجرے میں, گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے, وہاں آرام کرتے رہے, وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے, وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے. وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں, اس میں تبرک کی کوئی نہیں, اس میں برکت بھی کوئی نہیں. آؤ, یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی, بخاری مسلم. میں نے کہا کہ یار یا تو یہ حدیث علیحدہ کر یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتاؤ. بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں, جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن, حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی, اور وہ والی بی بی جسے میرے نبی نے پیار ہی بڑا کیا ہے. حضور کے لیے غار ثور میں کھانا لے کے جانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, وہ کہتی ہیں میرے پاس مصطفیٰ کا ایک جبہ تھا, حضور کا ایک جبہ. کون سا؟ جسے میرے نبی نے کچھ دفعہ یا ایک دفعہ پہنا تھا. تو کہا اماں جی پھر آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہنے لگی وہ تھا حضرت عائشہ کے پاس. جب وہ بیمار رہنے لگی تو میں نے کہا عائشہ یہ خزانہ بڑا قیمتی ہے, مجھے نہیں دے دیتی؟ وہ جبہ میں نے لے لیا. بخاری مسلم ہے, بخاری مسلم. حضرت جناب سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا اماں جی آپ کیا کرتی ہیں؟ فرماتی ہیں جس بیمار کو کہیں سے شفا نہیں ملتی لوگ اسے میرے پاس لاتے, میں اس جبے کا ایک کونا پکڑ کے پانی کے پیالے میں ڈبوتی اور وہ پھر وہ پانی بیمار کو پلاتی تو اللہ اسے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا. اللہ اسے ہر بیماری سے
میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ ہو. یار ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو خطبہ پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کر کے یہ نہ ادھر نہ جاؤ، کوئی برکت نہیں، معافی برکت، ادھر ہم کیا کریں؟ اچھا یہ تو بات تھی نا شفا کی. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری ہے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ایک بی بی حضور کی بارگاہ میں آئی، اور اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کی حضور میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ نے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیبند لگے ہیں کہ گنے نہیں جاتے، تو حضور اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا بنوا لے. وہ بی بی کرتا بنوا کے لائی، اس نے بڑی محبت سے بنایا. اس زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں. اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہے، پر اصل جملہ جس سے مزہ آئے گا وہ یہ ہے، وہ اندیے میں بڑی ریج نہ بنایا، میں بڑی. اب اس میں جو درد ہے وہ میں اردو کا جملہ ڈھونڈ کے لاؤں تو ملتا نہیں مجھے. کہتی ہے میں ریج نہ بنایا. تو محبوب پاک کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا. حضور کی بارگاہ میں تھال میں. کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے، کہتے کسی کو کوئی شے نہ لیا کرو. تو میں نے کہا اگر حضور لے لیں تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. تو بھائی یہ ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول نے ہمیں بنایا ہے. 2 قدم آگے بڑھ کے کچھ لوگ مشورے دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں. نبی پاک نے فرمایا تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا. جب حضور قبول کرتے ہیں جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر تو دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اس نے پیش کیا، کہا حضور قبول کر لیں. حضور نے قبول کیا. اب حضور اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں. تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا. قربان جائیں کیا اندازے. اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب. آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا. کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. ہر ایک کو میسر کہاں. بھائی تو ایسا ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی. اس در کا تو دربان بھی. ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیاء نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے. وہ جلوائے ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت. یہ 4 سو جس کی روشنی ہے، جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہیں تو ہم بشر کیوں. یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آگہی ہے. اور پھر آدم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا. زمانہ حیران ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا. میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے. میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جہاں زمین پہ کیسے رہ رہی ہے. تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا. حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے. اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے. کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا. بڑی راضی ہوئی، چلی گئی. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی. اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا. کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سوڑیاں کمال ہی ہو گئی ہے محبوب، کیا بات. حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے.
یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا. جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا. جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دو. وہ پسند آ گیا تجھے. کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آ کے دھیان ہی نہیں کرتا. جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہتے تو لگا رہو مجھے پتا ہے تو کی پیار ہے. تو کہا پسند آ گیا ہے یا رسول اللہ بڑا. تو فرمایا چاہیے. کہ حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا. بخاری پڑھ رہا ہوں اور نبی پاک نے لا کے دیا. فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی یا تو بھی راضی ہو جا. دونوں ہی راضی ہو جائیں. وہ بھی راضی ہو کے گئی تو بھی راضی ہو کے جا. اس کو دیا. حضور چلے گئے سیاب آباد میں. اس سیابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی. اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا. حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، یہ والا خیال ہی. اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا. کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے میرے بولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی. تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا. کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے. گناہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں. یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے. مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے. حضرت یوسف کا کرتا تو شفا دیتا ہے نا، اور میرے محبوب کا کرتا دوزخ سے بچا کے جنت عطا کرتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ بول کے بتائیں. کیا کریں اس حدیث کا؟ اس میں برکت ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ کہہ دے کہ بیرے روما پہ کیوں جاتے ہو، وہاں تو کوئی برکت نہیں. گاڑے 100 روپے کیا لینے گئے؟ بھئی تھوڑی دیر کے لیے جو کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے لگے اس میں تو برکت ہے. اور جس غار میں 3 دن حضور بیٹھے رہے برکت ہے کہ نہیں؟ مولوی ساری انرجی ہوتے لا چھڑا لگا ہے، امت کو لڑاتا ہے، اختلاف کراتا ہے. جہاں جا کے پیار ملنا چاہیے تھا، جہاں جا کے پیار. ایک شخص کو میرے سامنے کہہ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے. میں کہ بیچارہ 3-4 لاکھ روپیہ لا کے تے شرک کرنا ہے؟ یہ مشرک تھا جو یہاں آ گیا ہے. تو سوچ سمجھ کے بات کرو. تم سے مسلمان تو آج تک ہوا نہیں، اور ہر وقت 15-20 لاکھ آدمی ایک جمعے میں مشرک کر دیتے ہو. یہ بیت اللہ میں حج کرنے آیا مشرک تھا آیا. اتنا بڑا فتویٰ، اتنی بڑی تقسیم امت کی. یہ بوڑھا بابا جو رو رہا ہے روزہ رسول کے سامنے، اس کو مشرک کہہ دیا تم نے. یہ بوڑھی اماں اس سے چلا نہیں جاتا، کمیٹیاں ڈال ڈال کے مدینے آئی، اور تم نے کہہ دیا کہ مشرک ہے تو حضور کے دروازے پر ہوتی ہے. اتنا بڑا ظلم. یاد رکھو اگر صحابہ حضور کے کرتے کا دھون پیے تو انہیں شفا ملے تو شرک نہیں ہوتا. بلکہ بریلی کے امام کہتے ہیں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، کہتے ہیں ہمیشہ کی شفا ملے گی، آب حیات موت ہی نہیں آئے. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور فرمانے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل. 2 بوند مل جائے نا حضور کے تو اتنی بڑی نہر بنتی ہے جس طرح کوثر کی نہر ہو. اور چلتا سلسبیل کہتے ہیں جو چلتا رہے. کہنے لگے جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. پڑھو نا علامہ واقدی کو. اچھا جب جذبہ جہاد سنانا ہوتا ہے تو ساری حوالے واقدی کے اور دیگر کتابوں کے. تو میں کہتا ہوں ساری قوم کو سناتے ہو علامہ واقدی کی تاریخ ہے تو یہ والی روایت بھی سناؤ نا. درد سے بول رہا ہوں، درد سے. یہ والی روایت بھی سناؤ. علامہ واقدی نے یہ بھی تو لکھی ہے نا. یہ تو بتاتے ہو کہ وہ نفل چھوڑ کے جہاد کرنے گئے، وہ 27 سال جہاد میں رہے. تو یہ بھی بتاؤ نا جہاد کا پس منظر. حضرت عرفہ بن ربیع حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے
تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا. معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے. سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے. لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے. کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے. یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا, یہ تاریخ اسلام, ان کو سارے مسالت پڑھتے. کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے, کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے, آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے. میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو, میری. تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں. کہنے لگے وہ والی نہیں, میرے والی رہ گئی ہے. کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا, تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں. 3 منہ مبارک, امت غور کرے اس بات پر, 3 منہ مبارک کے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے. فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں, مجھ سے بہادر سیانے بندے بھی ہیں, پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ دیکھو, عقیدہ دیکھو, تبرک کی کوئی نہیں, برکت ہی کوئی نہیں. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی, ایک طرف تو آؤ نا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے. صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا, قربان جائیں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں, تو یہاں سویا ہوا ہے, اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں. کہتے ہیں میں نے, حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے, گھوڑے دوڑائے, مدد کے لیے نکلے. جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ, سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے. کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا. حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا. کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے, میں نے جا کے کہا اسے روکو, کون ہے؟ کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, قریب نہ آنا. کہتے ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں, میں ان کی اہلیہ ہوں. تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے. اور ٹوپی بھول گئے تھے, سارے راز نہیں جانتے, میں بیوی ہوں, میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے. وہ ٹوپی بھول گیا ہے, مسئلہ بن گیا ہوگا, ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن, ہم دے دیں گے. کہنے لگے نہیں, ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب. اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں. اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا. اقبال کہنے لگے اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھول حدیث, اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا, میں ہی جاؤں گی. کہا چلو. کہتی وہ دوڑی گئی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی, وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دھڑا آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان صفے کاٹتا آ رہا ہے, ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی, اکیلا جوان. کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو خالد بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے, اکیلے نے سب کھول دی. تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں, خالد مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شے میرے پاس ہے, اس لیے صفے کاٹتی جا رہی ہوں, ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے. ٹوپی آج میرے پاس ہے, یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے, یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے. ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے. حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی, اتنی دیر میں حضرت ابو عبادہ بن جراح بھی آ گئے. کہنے لگے تگڑے رہنا, پہنچ گئے ہیں.
تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک آج میوزیم بنانے کا شوق پوری دنیا پہ ہے کہ میوزیم ہونے چاہیے، عجائب گھر ہونے چاہیے، کسی کی تلوار، کسی کے زرہ، کسی کے گھوڑے پر لگا ہوا جو ہے وہ زین لوگوں نے رکھا ہوا ہے، کجاوا رکھا ہوا ہے، لوگوں نے مختلف چیزیں سنبھال کے رکھی ہیں، پر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت علیمہ سعدیہ کے مکان سے لوگوں کو کیا اختلاف ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنویں سے پانی پیا اس پر پابندی لگانے کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس درخت کے سائے میں بیٹھتے رہے، ان درختوں سے لوگوں کو بچانے کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی، جس جگہ حضرت سیدنا ابراہیم کے قدم لگے وہاں اگر نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہو سکتا ہے تو جن دیواروں پہ میرے نبی کا پسینہ لگے، مسجد نبوی کی جن دیواروں پہ حضور کے دست مبارک لگے، اس جگہ اب کوئی برکت ہی کوئی نہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں۔ اتنا خشک دین، اللہ جانتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، پاکیزہ سا ماحول ہے، ہم تو نرم بات کے قائل ہیں، لیکن یہاں تو ہمیں کوئی سمجھا دے، یہاں کوئی ہمیں سمجھا دے، یا پھر ہم سے سمجھ لے، دو ہی باتیں ہیں، یہاں ہمیں سمجھا دے، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو، یہاں ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے آ کے سمجھ لے۔ بھائی کچھ تو کرو نا بھائی، یہ کیا بات ہے، کیا جھگڑا ہے کہ کسی شخص کا باتھ روم کی طرف منہ ہے تو اسے منع نہیں کرتا، اور اگر اس کا منہ گنبد خضرا کی طرف ہے تو بتا نا بات کیا ہے، ہمیں سمجھا، یا ہمیں سمجھا دے یا پھر ہم سے سمجھ لے۔ کہتے کوئی تبرک نہیں، کوئی برکت نہیں، نبی پاک کا ہاتھ لگا، حضور یہاں بیٹھے، اللہ کے نبی نے یہاں آرام کیا، کوئی برکت نہیں۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے۔ فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا، کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا، لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی، میں تلخ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی بات کرتے، ایک بھی نہیں سنتا یار۔ حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے، بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں، اذان پڑھیں، صحیح کر کے پڑھیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا، آپ ذمہ داری پوری کریں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے، وہ وقت پہ دیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ، ایک نے بھی نہ مانی۔ میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں، یہ سارا تباہ ہو جائے، آج دعا کر دیں۔ کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نا سخت بات کہہ دی۔ میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے، دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں حضور اٹھے، وضو کیا اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا، ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے، قربان جائیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی، کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے تو کرم فرمانا، ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا دل جو تیرے پاس ہیں، مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما۔ حضرت سیدنا طفیل بن عمرو دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور، میں قبیلے گیا پر لوگوں قربان جاؤں میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا، حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا، کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں۔ فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا، اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا، 1 2 3 4 لوگ نہیں، 70 خاندان، 70 گھرانے
میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کرے؟ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھے کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کرے، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہے۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہے کہ تیرے رخساروں پہ رہے، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی،
ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا قیمتی ہے، یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب اور رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جدوجہد کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کرتے، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دے، پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کیفیت میں. وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب ہے. ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے. نگاہ آئینہ ساز میں میرے عزیز طے کریں کہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ. اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ نہیں کرتے، دیکھو میرے جادو حضور یہ تبصرے کرتے تھے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا. یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لعلک کا باخی النفسک، اے محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا. اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے، یہ اللہ کا قرآن ہے. وہ جادوگر کہتے جا رہے، ساحر کہتے جا رہے، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے. یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانا زنی کر. آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے. کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے. آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا. کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ، کبھی کچھ لے کے آ. دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں رام کا ایسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر کیا. یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو. کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے. وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے. کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات. لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت، وہ اپنی قوم کی خیر ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح فرما. یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے. آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی. وہ آپ کی ولادت کی خبر
معروف ہی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر، تو آپ کے تو آنے سے پہلے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہے. لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے اور صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والوں، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا. کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت. اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا. قوم میں اس کے اندر تبلیغ دیتی. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر. حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت. قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتی. آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے. تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو. انہوں نے کہا ایسی کون کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی؟ کیا میں ویسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا. حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہو. کرو تم اپنا کام اور میں اپنا. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا. یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا. عثمان میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا. محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر. 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے. کیا ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ؟ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا. فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگ